السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 22 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے، 21 آیت کے ساتھ۔ اس کے اندر بات ہو رہی تھی کفار کی، ان کے بیہیویئر کی، ان کے طرز عمل کی، کہ وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کو ناحق قتل کرنے پر اتر آتے تھے، معاشرے کے اندر جو لوگ انصاف کا حکم کرتے تھے ان کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ تو کس لیے؟ تاکہ وہ آزادی کے ساتھ جرائم کریں، کوئی ان کو روکنے والا نہ ہو۔ تو اس طرح سے جن معاشروں کے اندر یہ صورتحال ہو جائے وہ معاشرے عذاب علیم کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اور پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس عذاب علیم کی لپیٹ میں صرف وہ کفار آتے ہیں، نہیں، قرآن کریم اجتماعی بات کرتا ہے، اجتماعی نظام کی بات کرتا ہے۔ اس کی لپیٹ میں پھر وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو وہ جرائم نہیں بھی کر رہے ہوتے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ معاشرہ ایک چین کی طرح ہوتا ہے، جیسے کڑی سے کڑی، کڑی سے کڑی ملتی جاتی ہے تو ایک زنجیر بنتی ہے، وہ آپس میں کڑیوں کے ملنے سے زنجیر بنتی ہے۔ معاشرہ جو ہوتا ہے اس کی اکائی ایک فرد ہوتا ہے، تو افراد کے ملنے سے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ ایک معاشرے کے اندر اگر فار ایگزامپل ایک سوسائٹی کے اندر 10,000 لوگ رہ رہے ہیں، اس کے اندر اگر 100 لوگ جرائم پیشہ لوگ ہیں تو باقی جو 900 لوگ ہیں وہ اگر ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، آواز بلند نہیں کرتے، ان کا کوئی سد باب نہیں کرتے، تو وہ بھی عذاب علیم کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ یہ نکتہ بڑا قابل غور ہے۔ جن معاشروں کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو کوئی قصور نہیں کیا، تو جب ہم نے کوئی جرم ہی نہیں کیا تو ہمارے اوپر یہ مصیبت کیوں ہے؟ میں نے تو کسی کا حق نہیں کھایا لیکن مجھے کیوں لوٹا جا رہا ہے؟ میں نے تو کسی کی انسلٹ نہیں کی، میری کیوں انسلٹ کی جا رہی ہے؟ میں نے تو کسی کی ڈاکہ نہیں ڈالا، ڈکیٹی نہیں کی، تو میرے اوپر کیوں ڈکیٹی ڈالی جا رہی ہے؟ میرے اوپر کیوں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے؟ میں نے کسی کو تنگ نہیں کیا، مجھے کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ تو دیکھیں اس کی یہ دلیل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ مل کر ایک ایسا نظام نہیں بنا رہے جس میں انصاف قائم ہو سکے۔ تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، وہ لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو شریف اور بے ضرر کہلاتے ہیں اور پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا، تو ہم اس مصیبت میں کیوں گرفتار کیے جا رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ جو چند جو لوگ شر پسند ہیں وہ ان کی شر پسندی پہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا جرم ہے۔ اس جرم کی وجہ سے، اس جرم کی پاداش میں ان کو پھر عذاب علیم ان کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو سمجھ آ رہی یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ سوسائٹی اسی کا نام ہے۔ اگر سوسائٹی میں کوئی کسی کو پوچھنے والا ہی نہ ہو تو وہ تو پھر سوسائٹی ہی نہیں، وہ تو جنگل کا قانون ہے۔ سوسائٹی میں تو انسان ڈسپلن کے ساتھ رہتے ہیں نا، ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک قاعدہ اور قانون کے ساتھ، ایک ضابطہ حیات کے ساتھ۔ تو وہ ضابطہ حیات، وہ قانون کیا ہے کہ اگر اس سوسائٹی میں سے، دیکھیں ساری سوسائٹی ساری کی ساری جرائم پیشہ نہیں ہوتی، اس میں چند لوگ ہوتے ہیں جو شر اور فساد کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ تو اگر پوری سوسائٹی ان کے شر اور فساد کی آگ کو روکنے کے لیے کھڑی نہیں ہوتی تو وہ بھی پھر اس لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ اب جیسے لاہور میں جب یہ جلاؤ گھراؤ ہوا، یہ حالیہ پچھلے دنوں، اس میں دیکھیں وہ کتنے لوگ ہوں گے، 2,000، 3,000، 4,000، کتنے ہوں گے؟ سینکڑوں میں یا ہزاروں میں تھے، اور لاہور کی آبادی کروڑوں میں ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ کوئی کھڑا؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ کسی نے جا کے اسمبلی میں آواز بلند کی؟
کوئی نہیں، بلکہ انہی کے جو لوگ تھے ان میں سے ایک دو جو انہوں نے جب وہ کی تقریر وہاں پہ، تو کیا ہوا وہاں پہ سارے لوگوں کو خاموشی ہوگی، اور یہ لوگ پھر اپنی عشق کی گواہیاں دینے لگے کہ ہم بھی عاشق ہیں، تو ٹھیک ہے پھر تم بھی جلاؤ گراؤ کر لو۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے معاشروں کے اندر۔ یہ چونکہ ریسنٹلی یہ واقعات ہوئے، اس لیے میں آپ کو وہ چیزیں مثال دے رہا ہوں ان چیزوں کی جو کرنٹ ہیں، جو کرنٹ افیئرز میں آتی ہیں، اس لیے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ تو اب قرآن کریم ان کے متعلق کیا کہتا ہے اولئک الذین، یہ آیت نمبر 22 اس کی ایکسپوزیشن ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو کفر کرنے والے ہیں، جن کا یہ بیہیویئر ہوتا ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، تو ان کے متعلق اب قرآن بتا کیا رہا ہے، کہتا ہے اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع چلے گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ہے، یہ کون سے اعمال ہیں جو ضائع چلے گئے؟ حبطت اعمالہم، کون سے جو ضائع چلے گئے؟ وہ اعمال کون سے ہیں؟ وہ والے اعمال جو وہ اپنی طرف سے بڑا اچھا سمجھ کے کرتے تھے۔ یعنی کبھی آپ نے اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے۔ ایک تو وہ ہے نا جو غلط عمل ہو، غلط تو عمل اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا قرآن کریم، غلط عمل تو غلط ہے، تو اس کے متعلق کہنا کہ یہ ضائع چلا گیا، اس کی نہیں بات ہو رہی۔ وہ تو ایکچولی ہے، بالکل ہی ضائع ہے، ڈیفینیٹلی اس کے متعلق تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ ضائع ہو گیا۔ بتانے کی کس کام کے متعلق ضرورت ہے؟ جن کاموں کو یہ لوگ مذہبی سمجھ کے کرتے ہیں، نیکی کا کام سمجھ کے کرتے ہیں، اپنے مذہبی پیشواؤں کے کہنے کے اوپر کرتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کے کام ہیں، یہ ثواب کے کام ہیں، ان کاموں کی قرآن کریم بات کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی وہ ضائع ہو گئے۔ یعنی اس کے اوپر تم نے جتنی بھی محنت کی، جتنا بھی ٹائم لگایا، جتنا بھی پیسہ لگایا، جتنی بھی قوت لگائی، سب ضائع چلے گئے۔ اللہ کے ہاں سے تمہیں کوئی اس کا اجر نہیں ملے گا۔ ایک تو وہ ضائع چلے گئے، اور دوسرا یہ ہوا کہ ہاتھ بھی کچھ نہ آیا، پیسہ بھی لگا، محنت بھی لگی، وقت بھی برباد کیا، کچھ ہاتھ نہ آیا، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ آپ اگر کوئی کام کریں، مثال کے طور پہ کہ نیچے سے آپ کوئی بنیاد مضبوط نہ کریں، بنیاد قوانین ہوتے ہیں، اصول اور ضابطے ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی بیس ہوتے ہیں کسی چیز کی۔ آپ کی کوئی عمارت کھڑی کرتے ہیں تو نیچے سے اس کی جو بیس ہے وہ پختہ نہ ہو، مضبوط نہ ہو، اس کے اوپر آپ کوئی عمارت کھڑی کر دیں، کتنی ہی خوبصورت پختہ عمارت کھڑی کر دیں، وہ دھڑام سے زمین بوس ہو جائے گی، کولیپس ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی؟ کہ جو بنیاد تھی وہ بیس لیس تھی، اس کی کوئی، یعنی وہ بیس لیس تھی، کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، اس کے اوپر تم کھڑے ہو اپنی کوئی عمارت کھڑی کرنے، تو وہ کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ تو جن عقائد کی روح سے تم کو اچھے کام ان کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہو یا کرتے ہو، وہ تمہیں کیسے فائدہ دے سکتے ہیں؟ تمہاری تو بنیاد ہی غلط ہے۔ تمہاری بنیاد کس چیز کے اوپر ہونی چاہیے؟ تمہاری سوچ کی، تمہارے عمل کی بنیاد کس کے اوپر ہونی چاہیے تھی؟ اللہ کے کتاب کے اوپر۔ تو تمہاری تو سوچ کی بنیاد، عقائد کی بنیاد، عمل کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ اپنے اپنے اسکول آف تھاٹس کی کتابوں کے اوپر، اپنے وہ جو پریسٹ ہیں ان کی کتابوں کے اوپر، ان کے دیے ہوئے عقائد کے اوپر۔ تو اس سے تو پھر تم جو کچھ بھی کرو گے وہ ضائع ہو جائے گا، کوئی نتیجہ مرتب نہیں کرے گا، بلکہ الٹا یہ نقصان ہوگا کہ تمہارا وقت بھی ضائع ہوا، تمہاری انرجی بھی ویسٹ ہوئی، اور تمہارا پیسہ بھی برباد ہو گیا، اور ہاتھ بھی کچھ نہ آیا۔ یہ چیز جب یہ کچھ ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ تو اس سے تو کوئی تعمیری نتیجہ ہی مرتب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پھر قرآن کریم کہہ رہا ہے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ،
اور ان کے لیے پھر کوئی مددگار نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ مدد تو اس وقت آئے گی نا جب آپ اللہ کے قوانین کے مطابق، اس کے دیے ہوئے ضابطہ حیات کے مطابق کوئی کام کریں گے تو پھر مدد آئے گی۔ آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک کے قوانین کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ فار ایگزامپل، آپ ڈکیتی کر کے اپنا کوئی پیٹ پالیں، یا آپ اس لیے ڈکیتی کر رہے ہیں کہ میں امیروں سے پیسہ چھین کے میں غریبوں کو دوں گا۔ آپ کی سوچ تو بظاہر بہت اچھی ہے، بڑی نیک ہے کہ آپ امیروں سے پیسہ چھین کے غریبوں کو دے رہے ہیں، تو بڑی اچھی سوچ ہے، لیکن قانون کی نظر میں تو یہ اچھی نہیں۔ جذبات ہیں آپ کے جذبات ہے کہ میں ایسے کر دوں، لیکن یہ جو جذبات ہیں قانون کے مطابق نہیں ہیں، وہ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، کتنے ہی من کو بھائیں، لیکن حقیقت میں، ریئلٹی میں وہ اللیگل ہیں۔ تو کوئی بھی کام جب آپ اللیگل کرتے ہیں، وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ معاشرے میں فساد برپا کر دیتا ہے۔ تو کوئی بھی کام، چاہے مذہبی ہو، کوئی بھی سیاسی کام ہو، معاشی کام ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کا کام ہو، اگر وہ اللہ کے قوانین کے مطابق، اس کے فزیکل لاز کے مطابق، اس ملک کے قوانین کے مطابق نہیں ہے تو پھر آپ کو عافیت نہیں مل سکتی۔ تباہی اور بربادی جو ہے وہ تو پھر گھیرے گی، اور پھر اس میں تو پھر تمہارے لیے کسی طرف سے بھی کوئی مدد بھی نہیں آئے گی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو مدد کن کے لیے ہوتی ہے؟ جو اپنی سوچ، اپنا ارادہ، اپنے کام اللہ کے قوانین کے مطابق ان کے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس کے خلاف ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی مدد نہیں ہوتی اور کہیں سے بھی نہیں ہوتی۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔